مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور رحمت سحر میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے۔ مقابلہ تقریر ہوا کرتا ہے ہمارے ہونہار طلباء کے مابین، اور آج بھی الحمدللہ یہ مقابلہ ہے، لیکن دوسرے مرحلے کا آج پہلا یہ پڑاؤ ہے، کیونکہ آج سے الحمدللہ ہمارے کوارٹر فائنلز شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا کوارٹر فائنل آپ ملاحظہ کریں گے، یعنی کہ تینوں جو کنٹسٹنٹس بیٹھے ہیں یہ جیت کر کوالیفائنگ راؤنڈ سے یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی کہ آپ کی سماعتیں منتظر ہونی چاہیے کہ آج بھی جو تقاریر ہوں گی وہ قابل سماعت ہوں گی، اور ایسی ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے محبت الہی پر۔ آج ہمارے یہ بچے لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے صاحبان علم و دانش، تعلیم و تعلم سے، درس و تدریس سے اور حلقہ ادب سے، آپ تینوں ہی شخصیات کی دیرینہ وابستگی یہی آپ کا میرٹ ہے، اسی لیے پہلے دن سے شریک سفر ہیں اور آپ کی سرپرستی میں یہ خوبصورت کارواں جاری و ساری ہے۔ پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت سے؟ شکر اللہ کا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت، ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں حضرات منصفین کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف۔ پہلا کوارٹر فائنل دہن میں زبان تمہارے لیے۔ تینوں بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے اور کانفیڈنس کے ساتھ، جیسے کوالیفائنگ راؤنڈ میں آپ نے کمال کیا تھا آج بھی کمال کرنا ہے انشاءاللہ، صحیح ہے؟ پہلے آج کے مقرر ہیں اذان شیراز، تشریف لائیے بیٹا روسٹم پر۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس، اور 30 سیکنڈز آپ کے پاس ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں۔ چلیں مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے، شاباش، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ کبھی رات کے ستارے دیکھیں، کبھی بہتے جھرنوں کی سرگوشیاں سنیں، کبھی ہوا کے جھونکوں میں چھپی نرمی کو محسوس کریں۔ ہر چیز بتا رہی ہے کہ کوئی ہے جو بے حساب محبت کر رہا ہے، جو ہمیں آزماتا بھی ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا، جو گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے، جو مایوسی میں بھی امید کا چراغ جلا دیتا ہے، وہ محبت جو آگ کو ٹھنڈا کر دے، جو چھری تلے بھی حفاظت کرے، جو سمندر میں راستے بنا دے، جو غلام کو مؤذن حرم بنا دے، جو زخموں میں بھی مرہم بن جائے۔ یہ محبت الہی ہے، محبت الہی جناب والا، جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حکم الہی ہوا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ وہ محبت جس کی انتہا پر حضرت اسماعیل کے یا ابت افعل ما تؤمر کے جواب میں جنت سے دمبا نازل ہوا۔ وہ محبت جس نے حضرت موسیٰ کے لیے پانی میں راستہ بنا دیا۔ وہ محبت جو حضرت بلال کے لہو میں تھی، جب دہتے انگارے جسم جلا رہے تھے مگر زباں پر ایک ہی صدا تھی، احد احد۔ وہ محبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے
لیکن آپ نے اہل طائف کے لیے دعائے ضرر تک نہ کی۔ صدر علی وقار، محبت الہی آزمائش میں صبر دیتی ہے، مشکلات میں سہارا بنتی ہے، زخموں میں مرہم بن جاتی ہے اور غلامی میں عزت بخشتی ہے۔ اگر ہم اس محبت کو اپنا لیں تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ کہ جبین شوق جھکی تو عرش ہلنے لگا، یہ کیسا لطف ملا درد میں ڈھلنے لگا، جہاں تھک گئے سجدے وہاں رحمتیں اتری، محبت ایسی کہ پتھر بھی پگھلنے لگا، محبت ایسی کہ پتھر بھی پگھلنے لگا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، محبت الہی پر تقریر کر رہے تھے اذان شیراز، اور انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے ناظرین کہ کوارٹر فائنلز میں تقاریر ایسی ہونی چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح یوں ہی آگے بڑھے گا۔ دوسری کنٹسٹنٹ ہے ہماری آج کے مقابلہ تقریر کی قرینہ آوان، تشریف لائیے بیٹا روسٹم پر۔ آپ کے پاس بھی 2 منٹ 30 سیکنڈز ہیں، اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ ماشاءاللہ، تیار ہیں آپ؟ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جو ذات ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہے، اس سے محبت کیوں نہ کی جائے جناب والا؟ وہ ذات کہ جس کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ دونوں جہانوں میں ایک وہی تو ہے جو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، جس کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، جس کے سامنے تمام شہنشاہوں کی شہنشاہی خاک ہے، جس کی ذات اعلیٰ ہے، جس کی صفات بالا ہیں۔ اسی لیے قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حب اللہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام خدا کے محبوب ترین بندوں میں ہونے کے باوجود اسی کی محبت میں کئی سال تک دعوت و تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، کہیں اپنوں کی ناراضگیاں سہتے ہیں تو کہیں غیروں کے پتھر برداشت کرتے ہیں۔ اسی محبت میں ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے بیابانوں میں چھوڑ آتے ہیں۔ اسی محبت میں اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت الہی ہی تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنی دیر قیام فرماتے کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ جی ہاں جناب والا، یہی وہ محبت ہے کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ خدائے واحد کی محبت جسے نصیب ہو جائے تو دونوں جہانوں میں اس کا سرخرو ہونا یقینی ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، اسی محبت میں حضرت خباب کفار کے مظالم برداشت کرتے ہیں۔ اسی محبت میں حضرت بلال تپتی ریت پر عہد عہد کی صدائیں لگاتے ہیں۔ اسی محبت میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے گئے کلمہ توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں رضی اللہ تعالی عنہم کا اعزاز ملا۔ اور جناب والا، ابراہیم بن ادہم کا بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کرنا ہو، یا طارق بن زیاد کا اندلس کے ساحل پر کشتیاں چلانا ہو، تمام کارہائے نمایاں میں محبت الہی ہی جلوہ گر نظر آتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ لازمی ایمان کا حصہ ہے مومن کے لیے اپنے خالق سے محبت، اس لیے مطلوب ہے سرخرو دونوں جہانوں میں نہ ہو کیسے وہ شخص جس کو ہر شے سے کہیں ذات خدا محبوب ہو، جس کو ہر شے سے کہیں ذات خدا محبوب ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، ویل ڈن۔ ایک اور کانفیڈنٹ اسپیچ آپ نے ملاحظہ کی۔ تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر فرسٹ کوارٹر فائنل کے محمد عبد الباسط، تشریف لائیے، اور یقیناً ان کی بھی تقریر کوالیفائنگ راؤنڈ کی بڑی میموریبل اسپیچ ہے، اور آج دیکھتے ہیں کیسا کمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔
محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ یوسف پیدا کر، جہاں تک عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر، اگر سچا ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم نگاہ عشق پیدا کر، حسن ظرف پیدا کر۔ صدر علی وقار۔ یہ عنوان نہیں ایک کلیہ حیات ہے، یہ موضوع نہیں ایک کنجی ہے، یہ ایک امرت رس ہے جو مائیں اپنے شیر خواروں کو پلاتی ہے، یہ ایک ایسی محبت ہے جو باپ اپنی اولاد کو ہر لقمے کے ساتھ دیتا ہے، یہ ایک اسم اعظم ہے جو انسان کو انسان کامل بنا دیتی ہے۔ انسان زمین پر اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے منفرد اور باکمال ہے، اور جب یہی انسان محبت الہی کے مقام کو پا لیتا ہے تو اس محبت الہی کا اثر اس انسان پر نظر آنے لگتا ہے، اس کی دعا سے، توکل سے، عبادت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی صداقت، خطابت، شجاعت اور سخاوت کو اپناتے ہوئے وہ محبت الہی کے اس درجے کو پا لیتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کی بینائی بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ صدر علی وقار۔ اگر انسان کی زندگی سے محبت الہی کو نکال دیا جائے تو حیوانیت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، دور قدیم سے دور جدید تک، بلکہ تا قیامت وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے، اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرتے ہوئے وہ مرد مومن اور انسان کامل بن جاتا ہے، پھر وہ مرد مومن کائنات کا سردار بھی، سپاہی بھی، سپاہ سالار بھی بن جاتا ہے، پھر وہ مرد مومن خلیفۃ اللہ فی الارض بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج مادت پرستی کے اس پرفتن دور میں ہر کوئی اقتدار میں مصروف ہے، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے جو خواہشات نفس سے حدی خودی کو مٹانا چاہتا ہے، جو جبی کو زمین تک لے جانے میں سستی کاہلی کا مجسمہ بننا چاہتا ہے، جو اپنی ہستی کو مٹا کر گلے گلزار بننا نہیں چاہتا، تو محبت الہی اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ صدر علی وقار۔ طائر لاہوت بن کر محبت الہی میں اعتبار تشخص نہیں بنتا، بلکہ انا کی جنگ سے جیت کر، تاریکی اور شیطانیت کو شکست دے کر جب منزل مقصود کی طرف بڑھے گا تو خدا برتر اسے مقام الہی، رتبہ سلطانی، حاکم پاسبانی اور وجود و حیات جاویدانی بنا دیتا ہے۔ اور پھر اقبال یوں کہتے ہیں، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ، سب سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو پیدا کر، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر چیز کو تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا پیدا کر۔ شکریہ۔ شکریہ۔ تینوں تقاریر مکمل ہوئیں ماشاءاللہ، اور لگ رہا تھا کہ کوارٹر فائنلز ہو رہا ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تینوں منصفین سے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ کرنے میں مشکل ہونی چاہیے۔ تینوں ہی بچوں نے اتنے کیوٹ بچے اور کیا اسپیچز کی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ آپ کو فیصلہ بھی سنائیں گے، ججز کی آرا بھی لیں گے اور اپنے اسپانسرز کا شکریہ بھی ادا کریں گے، لیکن ایک وقفہ ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے ملاحظہ کیا آپ نے تینوں تقاریر۔ فرسٹ کوارٹر فائنل تھا آج، اور وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز، جانتے ہیں ان کی کامنٹس، ان کے آرا کیا ہیں، اور کون وہ خوش نصیب ہے جس نے رسائی حاصل کی ہے سیمی فائنلز تک۔ اور اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ جی ماشاءاللہ، آج مقابلہ بہت سخت تھا، اور ہمیں فیصلہ کرتے ہوئے یقیناً بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ ہم کس کو اوپر لائیں کس کو نیچے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میں نے محسوس کیا کہ آپ لوگ یا آپ کے جو لکھوانے والے ہیں نا، موضوع پہ زیادہ جاتے نہیں ہیں۔ اب محبت الہی میں دیکھیں دو ورژن ہیں، کہ بندوں کی اللہ سے محبت یا اللہ کی بندوں سے محبت، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بچوں نے تینوں تقریر کی وہ کی اللہ کی بندوں سے محبت ہے نا، اس میں انعامات بتائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کا راستہ نکل گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ کی محبت بندوں سے، ہمارے پاس بہت بڑا مواد ہے کہ بندوں نے اللہ کی محبت میں کیا کیا، اپنی جسم کی کھانے تک اتروا دی اور اللہ حق کہتے رہے۔ یہ ہے محبت بندوں کی اللہ سے، یعنی حضرت بلال کا جو ایک لنک بار بار اللہ تو کرتے ہی محبت ہے، اللہ نے تو بندوں سے اپنے محبت ہی کرتا ہے۔ دیکھیں نا آپ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ میرا کوئی بندہ آگ میں جائے، اس نے کہہ دیا ہم چاہیں گے تو صرف مشرکوں کی بخشش نہیں کریں گے اور جس چاہیں گے بخشش کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال کمنگ ٹو دا ڈیلیوری اور اس پہ کانٹینٹس پہ، بیٹا اذان شیراز، آپ بیٹا وہی تلفظ میں آپ مار کھا گئے،
ہے, یہ اس طرح کی آپ نے باتیں کی اور آپ نے مثالیں بتائیں. جیسے میں نے کہا اللہ کی بندوں سے محبت والے آپ نے باتیں کی ہیں, اور محبت مدد کرتی ہے. کنٹینٹ آپ کا اچھا تھا لیکن اور بہتر ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا, ڈیلیوری آپ کی بہتر تھی اور وائس میں ویریشن بھی تھی آپ کا. تو محبت کے انعامات آپ نے بتائے, لیکن وہی بات اللہ کی بندوں سے محبت کے والے سے بات کی. ہمیں تشنگی رہی وہاں پہ کہ بندوں نے جو اپنی قربانیاں دی ہیں اللہ کی محبت میں, وہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس پہ قرینہ اعوان بیٹا آپ کا کنٹینٹ تھوڑا سا ہلکا لگا مجھے موضوع کا سے, لیکن بہرحال کہتے ہیں نا کہ چھوٹی پیکنگ میں بہت بڑی بڑی چیزیں رکھ کے آج پیش کر دی گئی ہیں, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پریشرائز پیکنگ, پریشرڈ پیکنگ اس طرح کی تھی. بہرحال لیکن یہ ہے کہ آپ کا آواز کا کنٹرول بہت اچھا تھا, ویریشن اچھا تھا, شاؤٹ بہت کرنے لگی تھی, آپ ایک دم چیخ رہی تھی نا, لیکن پھر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. اور باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی جو میچ کر رہی تھی آپ کے الفاظ سے. اور آخر میں محمد عبد الباسط آپ نے بیٹا اچھی ڈیلیوری. شروع میں تو میں سمجھا کہ جب آپ نے شروع کیا نا یہ کرے, میں نے کہا آج انہوں نے میدان مار لیا, صحیح, لیکن پھر آپ نے چیخنا شروع کیا نا تو وہاں پہ آپ کے نمبر تھوڑے سے کٹے ہیں. بہت اسپیڈلی ڈیلیوری کی آپ نے, بغیر رکے ہوئے, بغیر پاز کے. ہمیں میں نے جیسے سمیر بھائی کہتے ہیں وائس کا ویریشن چاہیے ہوتا ہے, پچز چاہیے ہوتی ہے. جب آپ وائس ویریشن لائیں گے تو ججز اٹھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور باقی آپ کی موومنٹ, باڈی موومنٹ بہت اچھی تھی, اور بہت بہت کم مارجن سے فیصلہ ہمیں آج کرنا پڑا. ٹھیک, شاہد بھائی کیا فرمائیے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ میں سے 2 بچے آج ڈراپ ہوں گے, مجھے بڑا افسوس ہوگا, یہ حقیقت ہے, بالکل ہوگا. اچھا, باقی تلفظ پہ تو بات کریں گے انشاءاللہ رضوان بھی. میں موضوع کے اعتبار سے ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2 الفاظ پر مشتمل موضوع ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیا جائے تو تقریر بہت آسان ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں لا نہیں الہ عبادت کے قابل الا اللہ, اللہ کے سوا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اب یہاں آ گیا رب, عالمین کا رب. الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. صحیح. رب کہتے ہیں جو پالنے والا ہوتا ہے, مالک یوم الدین, مالک مانے آپ سب سمجھتے ہیں. تو یہاں پر ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ الہ کی, الہی کی. اگر اتنی بات سمجھ میں آ جاتی تو موضوع بہت آسانی کے. اب یہ محبت کس کی کس سے, یہ بہت بات کی باتیں ہیں. پہلے یہ تو سمجھے ہم الہ کی بات کر رہے ہیں, رب کی بات کر رہے ہیں, مالک کی بات کر رہے ہیں, وہ کہ یہ ایک ہی ذات ہے, لیکن ہم صفات کے اعتبار سے کیا بات کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, باقی تقریر آپ لوگوں کی کیونکہ کوارٹر فائنل ہے, یقیناً سب کی بہت اچھی تھیں, اور انشاءاللہ آپ اس سے بہتر تقریریں کریں گے. اپنی عمر سے بہت بڑی تقریریں کی آپ نے ماشاءاللہ. چلتے ہیں رضوان زیدی کی طرف اور جانتے جس ہیں طرح کیا شاہد بھائی کی بات کہ آج ذرا مشکل بھی مجھے پیش آئی اور دل بوجھل بھی ہے کہ 2 بچے آج یہاں سے رخصت ہوں گے جو پہلے راؤنڈ کے فاتح تھے. آذان بیٹا, آپ کے اندر ایک اچھا ڈیبیٹر موجود ہے, بڑا کانفیڈنٹ ہے, منجھا ہوا مقرر ہے, لیکن جو تلفظ ہے نا اس پر آپ کو جو ہے وہ کریں. اور کانٹینٹ مزید بہتر جس طرح گنجائش رہتی ہے اس کی گنجائش تھی, لیکن تلفظ نے آپ کے کافی متاثر کیا. صحیح. قرینہ بیٹا, ایوب اور ایوب کے فرق کو بھی دیکھیے گا. اور آج مجھے اچھا لگا کہ جو ہم قرینہ کو یہیں سے سنتے آئے تو آج وہ اپنے پرانے ایک ردھم میں مجھے دکھائی دی. کانٹینٹ بھی مجھے آپ کا اچھا لگا. پھر ہمارے شہزادے عبد الباسط صاحب آئے. بیٹا آپ ایک تو اتنے اسپیڈ میں گئے ہیں, یا تو کانٹینٹ زیادہ تھا اس کو ٹائم میں پورا کرنے کے لیے کہ باقاعدہ سننا پڑ رہا تھا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, تو پکڑنا ہی پڑ رہی تھی چیزیں. تو اپنے انداز کو ذرا سا دھیما کیجئے, تو یقیناً آنے والے وقتوں میں جب بھی ہوگا وہ کافی بہتری رہے گی. لیکن مجموعی طور پر ایک جہاں خوشی ہوئی وہاں ایک اداسی بھی اپنی جگہ. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہمارا بھی دل افسوس محسوس کر رہا ہے ان بچوں کے لیے جو آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لیکن بہرحال فارمیلٹی ہے, رسم دنیا ہے, اس کو نبھانا. ایک آپشن یہ ہے کہ ہمارے 6 کوارٹر فائنل ہوں گے, مے بی کہ کہیں ان 6 میں سے جو دوسرے نمبر پہ آئے گا کسی ایک کو کہیں ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے, ہم وائلڈ کارڈ انٹری دے دیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن. ہم کہہ سکتے ہیں شاید بھائی 20-30% چانس ہے, یعنی کہ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہ رکھی جائے. 6 میں سے کسی لیکن بہرحال امپاسبل نہیں ہے, پاسبل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال اس سے پہلے کہ رزلٹ اناؤنس کیا جائے, ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرز کا, جن کی محبت ہے, جن کا تعاون شامل حال رہتا ہے. سب سے پہلے سیلانی اسپائسز, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا بہت شکریہ, آپ کے ساتھ ساتھ چرسز بیوٹی کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں. فیٹ ایشوز کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی تحائف ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. مرحبا گلبہار کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر ساتھ جائیں گے. دا آسٹرچ کا بہت شکریہ,
ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرس ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ روح افزا کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی طرف سے بھی تحائف ہیں. نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کا بھی شکریہ, آپ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرس ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. خورشید فینس کا بہت شکریہ, آپ کا تعاون شامل حال ہے, اور آپ کے ساتھ ساتھ میٹرو ملن کا بہت شکریہ. وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو آل دی اسپانسرز جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور یہ گفٹس ہمارے طلباء کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے بھیجے. تھینک یو ویری مچ. ہم خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جناب سہیل شمس صاحب کا, جن کی طرف سے گرینڈ کیش پرائسز کا اعلان کیا گیا ہے فائنلسٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ سہیل بھائی, آپ کی ہمیشہ محبتیں ARYQTV کے ساتھ ساتھ ہیں. اور آپ کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ, جن کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے فائنلسٹ کے لیے. ایک بار پھر تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ. اب آپ کی سماعتیں منتظر ہیں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس نے اپنی رسائی ممکن بنائی ہے سیمی فائنلز. تو میں پھر سے کہوں گا, بڑا ہیوی ہارٹیڈلی ہم یہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ایک بچے کے لیے خوشی ہے اور 2 بچوں کے لیے یقیناً افسوس ہے, کیونکہ تینوں ہی بہت اچھے مقررین ہیں. کسی نے دل چھوٹا نہیں کرنا, یہ آخری مقابلہ نہیں ہے, ابھی تو انشاءاللہ ابتدا ہے, آگے آپ نے بڑے جھنڈے کامیابی کے گاڑنے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے. تو بہرحال جو سیمی فائنل, جو پہلی سیمی فائنلسٹ ہیں ہماری یا ہمارے, ان کا نام ہے کرینہ آوان. بیٹا بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک بھی ہو آپ کو, کانگریچولیشن. اللہ آپ کو ایسے ہی اچھے انداز سے, اور آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. بہت کانفیڈنٹ بچے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے ناظرین, وہ آپ نوٹ کر لیں. پروفیسر ڈاکٹر اشر فواد صاحب ہیں, ریناؤنڈ ڈاکٹر ہیں, بین الاقوامی شہرت کے حامل, ماہر طب ہیں, اور آپ موجود ہوں گے کنٹرول سینٹر میں ہمارے. آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں دن 12 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک. اس دوران یہ جو کانٹیکٹ نمبرز اس وقت آپ ڈیٹیلز ملاحظہ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر, آپ یہ نمبرز, لینڈ لائن نمبرز, واٹس ایپ نمبرز نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. آپ رابطہ کر سکتے ہیں وداؤٹ چارجنگ اینی فی. ہمارے ایک کنسلٹنٹ موجود ہوں گے, ماہر طب موجود ہوں گے, ریناؤنڈ ڈاکٹر موجود ہوں گے, اور وہ آپ جو بھی ان سے اپنے میڈیکل پرابلمس شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند پاکستان کے نام سے ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہوا کرتا ہے نعمت افطار میں 4 ساڑھے 4 کے درمیان. آپ اس وقت بھی آن ایئر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے مسائل ان سے شیئر کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں بھی وہ آپ کے کوسچنس, آپ کے کیوریز کے آنسر کریں گے. پہلا کوارٹر فائنل ہمارا آج الحمدللہ مکمل ہوا. میں تینوں منصفین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ سیکنڈ کوارٹر فائنل ہوگا, اور اس میں بھی دیکھنے والی تقاریر ہوں گی. رحمت للعالمین اس کا موضوع ہوگا. بریک کے بعد آپ جانتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں ورسٹائل ہوسٹ ARYQTV جناب رئیس احمد علم و علماء کے ساتھ. اور بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے, اور جو تقاضے ہیں اس محبت کو ادا کرنے کے لیے, اس میں ایک سب سے بڑا تقاضا, اور بس یہی فکر آپ کی سماعتوں کے حوالے, اور آپ سے پھر اجازت کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو